بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ وقت اگر تھوڑا ہے تو نصیحت مختصر ہوتی ہے۔ آج کل جو مدارس میں میری یہاں حاضری ہوئی یہی پیغام دیا کہ مدرسہ نام ہے، دو لفظ مرکب ہے، تعلیم گاہ اور تربیت گاہ۔ مدرسہ اسی کو کہتے ہیں، تعلیم بھی ہے اور تربیت بھی ہے۔ تربیت اگر نہیں ہے تو مدرسہ نہیں ہے، تعلیم نقص ہے تو مدرسہ ناقص ہے۔ دونوں چیز دو لفظ مرکب ہیں، تعلیم گاہ تربیت گاہ۔ طلباء کرام کو یہ بھی باور کیا جائے کہ دیکھو تم دین کی اشاعت کے لیے اللہ نے تم کو تمہارا انتخاب کیا، شکر ادا کرو۔ یہی جو دین حاصل کرو گے اور یہ جذبہ میں عمل کر کے آگے بڑھاؤں گا، اسی کا نام تبلیغ ہے۔ تبلیغ تو علماء کرام ہی کریں گے، حقیقی دین ان کو واقف ہے وہ پہنچائیں گے۔ تو یہاں ماشاءاللہ طلباء کرام کا جذبہ بھی ہے۔ آج جمعرات ہے، آدھار چھٹی بھی ہوتی ہے ان کی، وقت کو ضائع نہیں کریں۔ ابھی انہوں نے اطلاع کی عظیم مفتی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ششمہ امتحان قریب آ گیا، یعنی 20 جنوری سے امتحان شروع ہو جائے گا۔ تو ابھی سے مستعد ہو جاؤ تعلیم کے لیے، خوب محنت سے پڑھو، یہ ہو کہ مجھے کامیابی ہو، اول نمبر کامیابی ہونا ہے۔ تو جتنا رجوع اللہ ہوگے، مطالعہ میں وقت لگاؤ گے، ثواب ملے گا۔ یہاں ظاہر ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھی ہے، گرم پانی کا انتظام بھی ہے، کھانا بھی وقت ملتا ہے، چائے ملتی ہے، بس مستعدی سے پڑھنے لوگوں۔ استاد کا ادب کرو گے علم نکھار آ جائے گا، کتاب کا ادب کرو گے علم نکھار آ جائے گا۔ دونوں چیزیں، استاد بھی ادب کرو اور کتاب کا بھی ادب کرو۔ اسی لیے یہاں پر ہر چیز مہیا ہے، اس کی قدردانی کرنا چاہیے۔ تو جہاں جہاں میری حاضری کئی بڑے دارالعلوم ہیں، وہاں پر گجرات کے علاقے میں جہاں بھی حاضری ہوئی یہی عرض کیا کہ مدرسہ مرکب ہے، تعلیم گاہ تربیت گاہ کا۔ ابھی سے یہ کہو کہ میں تعلیم جو میں عربی فرض سے پڑھ رہا ہوں یا دور شریع کروں گا، اس سے عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، میں عمل بھی کروں گا، اس کی شادی کروں گا۔ ان سب ایک چیز کیسے حاصل ہوں، اسی لیے اچھا توجہ دلا رہا ہوں خصوصاً طلباء کرام، اساتذہ کرام کو عقل حلال کی فکر کرو۔ حلال کی فکر کرو گے، حرام سے بچو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج امت حرام میں مبتلا ہو گئی ہے، دیانتداری ہے ہی نہیں، یہ ہے تو لیکن کم ہے، تبھی ہونا تو ہے، اسی لیے عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں۔ ابھی سے عفیف بنو، پاک دامن بنو۔ گندے خیالات کیوں آتے ہیں؟ حرام مال پیٹ میں چلا گیا۔ اچھے اعمال سے کیوں نہیں ہو رہے؟ کوئی گناہ ہو گیا ہے۔ اسی کا نام ہے بیعت ہونا، کہ ہمارے اندر برے اخلاق دور ہو جائے، اچھے اخلاق پیدا ہو جائے، ادب آ جائے۔ تو اسی لیے صلاۃ و شکر پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے انتخاب کیا، حفظ میں لگایا کہ میں حفظ کر رہا ہوں، اللہ کے کلام کو سینے میں لے رہا ہوں، اس کا مطالبہ پورا کروں گا۔ اسی لیے اسی اللہ والا تعلق بھی قائم ہونا چاہیے، جو بڑے طلباء کرام میں خاص طور سے۔ پہلے چھوٹے چھوٹے طالب علم اپنی اصلاح کی فکر لگے رہتے تھے۔ ایک واقعہ، ایک بزرگ تھے، ان کی عمر تھی 12 سال، میں چھوٹے تھے لیکن روتے بہت تھے وہ۔ ایک بزرگ نے پوچھا، بنیا صاحب کیوں رو رہے ہو؟ تم تو ابھی شریعت مکلف ہی نہیں ہو، تم میں کوئی عذاب کی بات ہی نہیں ہے، گناہ کی بات ہی نہیں ہے۔ کہیں کہ نہیں، میں نے آیت شریفہ بھی دیکھا کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا، تو میں ڈرا کہ ایسا کہ میں ہوں۔ اور دلیل پیش کی انہوں نے کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا، جب کندے بڑی موٹے لکڑی ہوتے ہیں، چیلے جو کہتے ہیں، اس سے چپٹی رہتی ہیں، تھوڑی چھوٹی چھوٹی سی، وہ جلدی آپ پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ بڑے جو کندے ہوتے ہیں، چیلے، ان میں آ جاتی ہے، تو پہلے چھوٹی چھوٹی لگاتے ہیں۔ تو میں ڈر رہا ہوں کہ ایسے میں ہوں اس میں۔ یہ تھے چھوٹا بچہ، یہ گھر کی تربیت کا اثر، ماحول کا اثر۔ آج ہمارے بچے جس کو دیکھو اس میں مشغول ہے موبائل پر، گانے سننا،
اور جو چیزیں ہیں اس میں دیکھنا. ان کا یہ تھا کہ چھوٹا بچہ بالکل رو رہا ہے، کیوں رو رہے ہوئی کہ ہم جہنم ایندھن نہ بن جائیں. یہ گھر کا ماحول تھا. آج گھر کا ماحول ہمارا خراب ہو گیا، وہی ٹیلی ویژن، وہی ماحول. اسی لیے قوم جو ہے ڈوبتی چلی آ رہی ہے. یہ دینی مدارس کے اندر خاص طور طلباء کرام کے لیے نصیحت ہے، اپنے وقت کو ضائع مت کرنا، اور جتنا محنت سے پڑھو گے اتنے کام آئے گا. محنت ابھی کر لو، پھل بعد ملے گا، پھر تو تم کو لگنا ہی ہے. دارالعلوم سے کچھ لوگ فارغ ہونے بعد میرے میت میں گئے جلال آباد. تو اللہ شاہ مسیح اللہ صاحب نور سے میں تعارف کرا کہ لوگ فارغ وہاں سے دارالعلوم سے آئے ہیں آپ کی زیارت کے لیے اور ملاقات کے لیے. اس میں اسے فرما رہے بھائی اب انہوں نے داخلہ لیا ہے، ابھی تک تعلیم حاصل کی تھی صنعت کے لیے، اب یہ عملی زندگی میں آئیں، اب ان کا امتحان اب شروع ہوگا. یعنی اشارہ تھا کہ آپ عمل میں آ جاؤ گے، اب تمہارا امتحان ہو، کچے ہو یا پکے ہو. جو یہاں دور حدیث بچے ہیں، مشکات کے بھی ہیں، حدیث پاک پڑھتے ہو عمل کی نیت سے. جو حدیث پڑھو عمل کے نیت سے، پہلے اپنے اوپر اس کو لو کہ اتنا میں نے اس میں عمل کیا، نہیں کیا تو قابل فکر بات ہو گئی. استاد سے رجوع کرو. تشریح میں کمی ہو رہی ہے، اس کو استاد سے رجوع کرو، اس کے بعد پھر دیکھو نکھار آ جائے گا. اسی لیے تھوڑا سا ذکر وقت نکالو. مزید حالات کیسے پیدا ہو، چائے پیتے نہیں پیتے، گرمی آ گئی. اسی طریقے سے جب تم اللہ کا نام لے گو، بدن گرمی محسوس ہے، دل کی کھل جائے گی، تعلیم میں جی لگے گا اور محبت بڑھے گی. یہ محبت جو آخر تک پہنچا دے گی. راہ علم راہ مشقت مشہور ہے. ابھی تو تھوڑا سا ٹھنڈا پانی گرم پانی، پہلے کوئی تھا ہی نہیں اتنا قصہ. سہارنپور سردی مشہور، اور وہاں گرم پانی نظام ہی نہیں تھا، تو بعد میں ہوا. اور پہلے لوگ 100% ہوتے تھے. تو انہیں میں سے یہ معیاری مدرسہ ہے. اس میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں، اخلاق کی نگرانی، تعلیم کی نگرانی. دونوں چیزیں یہاں کی مشہور ہیں. اعلیٰ تعلیم ہو، بچے 100% قرآن پاک معروف پڑھیں، مجبور سے بچیں، اور عملی طور پر معاشرے میں مشق کرائی جاتی ہے. یہ نمونہ پیش کریں گھر میں جا کے کہ میرے استاد مجھ کو سکھایا. تو جتنا تقویٰ اختیار کرو گے اتنا ہی نکھار پیدا ہوگا. واقعہ بھی سناؤں گا انشاءاللہ. ایک شخص تھا، گھاس مزدوری کرتا تھا اور کماتا تھا اور لے آتا تھا. یہ واقعہ یہ ہے کہ مولانا مظفر صاحب قانونی نمبرانہ مرکز ہو، ایک بار تشریف لے گا، جنگل میں دیکھا ایک مسجد ہے، آپ وہاں قیام فرما ہو گئے. کوئی نہیں آیا وہاں مسجد میں. مغرب کے بعد ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور دیکھا ایک مسافر ٹھہرا ہوا یہاں پر، مگر کسی تعارف گھر واپس گیا اور 3 روٹی لا کے پیش کی خدمت کر رہا ہے بغیر سالن کے. انہوں نے اس کو تناول فرما لیا، لیٹ گئے. رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، بڑے انوارات کا انکشاف ہوا بہت زیادہ. پھر اگلے آپ ٹھہر گئے. اگلے دن کوئی نہیں آیا. مغرب کے بعد پھر وہی شخص آئے، نماز پڑھی، دیکھا کہ مسافر ٹھہرا ہے، پھر گیا 2 روٹی لے کے آیا اور انہوں نے کھا لی. پھر زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، خوب بڑے بڑے مبشرات تھے اس میں. تیسرے دن وہاں ٹھہر گئے، پھر وہ شخص مغرب میں دیکھا مسافر ٹھہرا تو گیا 1 روٹی لے کے آیا اور یہ کہا کہ حضرت معاف کیجیے گا، اب آپ یہاں سے جائیے. تو انہوں نے پوچھا قصہ کیا ہے؟ کہنا کہ میں مزدور آدمی ہوں، مزدوری کرتا ہوں، اتنا کماتا ہوں، ایک میرا بیٹا ہے، ایک اولاد، ایک میری بھی، ایک میں. تو پہلے دن تینوں نے اشارہ کیا، 3 روٹی تیار ہوتی تھی، ایک میری، ایک میری بیوی، بچے کی، سب نے اشارہ کیا، تم کو کھلا دیا. اگلے دن بچے نے کہا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہے فاقہ، تو بچے روٹی بچے کو دے دی، 2 روٹی لے آیا. آج میری بیوی نے کہا کہ ہمارے پر تحمل نہیں ہے، 2 دن فاقے ہو چکے ہیں، اب میں برداشت سے باہر ہے. اس کی روٹی اس کو دے دی. اب میں اکیلا بچا، اب میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ آئندہ میں آپ کو کھلا سکوں. تب ان کا یہی تو میں سوچ رہا تھا کیا بات ہے. یہ عقل حلال، ایثار حلال بھی ہے اور ایثار دونوں چیزیں.
بچوں کے خود بھی فاقے سے رہے، بھائی بھی فاقے رہی، ایثار سے کام لیا تو اس میں انوارات اتنے تھے کہ وہ آج امت ان سے بہت غافل ہو رہی ہے، حرام خوری مبتلا ہو گئی ہے۔ کوئی کام کرو، اس لیے پڑھنے مقصد کا تعلیم کہتے ہیں، تعلیم کا تربیت کا، کہ ہمارے اندر 100% اللہ کی اطاعت آ جائے، سنت اشاعت آ جائے، سنت ذوق و شوق پڑھے۔ یہ نہیں کہ صاحب بس عالم بن گئے، علم برائے سنت بالکل نہ پڑھنا۔ یعنی جو دورے بچے ان سے یہ ہے، علم برائے سنت میں فارغ ہوں، میں دورے پڑھ چکا ہوں، علم برائے عمل یہ جذبہ رکھو۔ علم برائے عمل پڑھو گے کامیاب ہو جاؤ۔ آج امت کے اندر جو چیزیں پریشان کن حالات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ علم برائے سنت رہے گا۔ میں تو قاسمی ہوں، میں ظاہری ہوں، مجھے سنت سے ضرورت ہے، مجھے عمل کی ضرورت ہے، اسی لیے حلت حرمت امین دے کرو گے مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہی پیغام بمبئی میں دیا، گجرات کئی جگہوں پر، سب جگہ یہ ہے کہ عقل حلال کی فکر کرو، ایک ناشکری مت کرو، جو چیز مل گئی وقت پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کرم آپ کا۔ بھائی ظاہر ہے کہ ابھی تو یہاں مشہور دیکھو، دنیا جو ہے دارالعمل ہے اور دارالآخرت ہے۔ یہاں تم نے جو مصیبت سہل اٹھا لی، اس کا اجر وہاں ملے گا۔ قیامت کے بعد جو جنت داخلہ ہوگا وہاں تم کو چیزیں مہیا ہوں گی، اعلیٰ قسم کا لباس، اعلیٰ قسم کا کھانا، اعلیٰ قسم کا رہنا، یہ جنت بنے گی۔ یہاں پہلے عمل کر لو۔ بھوک جب تک نہیں رہتی تو کھانے کی لذت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ وہ بھوک ہو، اب جو کھانا ملے گا اس میں لذت بھی ہوگی اور رغبت بھی ہوگی، اور بلا بھوک کے کھاؤ گے، کھا تو لیا، رغبت نہیں۔ ایسی یہاں جنت میں جان مقصد کا اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو، دیدار ہو جائے۔ تو علم دین حاصل کرو گے، اس لیے پڑھو کہ مجھے معرفت حاصل ہوا باری تعالیٰ کے، اسی کا نام ہے بیعت ہونا۔ بیعت ہونے بعد انسان جو ہے اخلاق کی درست فکر ہوتی ہے اس کو۔ اب آج شب جمعہ ہے، 3 اعمال کے ضروریات اس وقت میں 3 عمل کا عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1 سورہ دخان کی تلاوت، سورہ جمعہ کی تلاوت، سورہ صافات، اور پہلا رکوع سورہ کہف کا، اور 40 بار چوتھا کلمہ آج کے اعمال میں سے ہے، اور کم سے کم 300 بار درود شریف۔ یہ شب جمعہ ہے، لیکن ہر چیز کی حفاظت ہوتی ہے۔ جمعہ کی بابرکت دن آنے والا ہے کل، اور کثرت سے درود شریف پڑھو۔ تو جب حالات کے اور اظہار سے کام لوگ ہیں تو ان کو مولانا بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولانا مظفر حسن کانوری رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ مشہور تھا، بہت متقی تھے، ذرا بھی کوئی مشتبہ چیز پیٹ جاتی واقع ہو جاتی تھی ان کے۔ اسی بچپن سے انہوں نے تقویٰ اختیار کیا۔ اور جب واقعہ عرض کیا، جنت میں مسجد ہے، ایک بیچارہ مزدور آدمی، اب وہ لا کے اس میں، اسی لیے ہے کہ جو شخص کام میں لگے اور چکناچور ہو جائے جسے پہنچنے کے بعد، یا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اس نے محنت کی، میرے لیے اس کو اجر دو۔ تو یہاں پر آئے ہو، امتحان کا زمانہ، اب ششمائی بھی سالانہ شروع ہو جائے گا، ابھی سے وقت کے قدر کرنا، استاد کا درد کرنا، نماز کی پابندی، سکون سے رہو، وقار سے رہو، کھیلو کودو منع نہیں ہے، ورزش بھی ہونا چاہیے۔ ورزش نہیں کرو تو طبیعت نڈھال ہو جائے گی، ورزش بھی کرو، لیکن لڑائی جھگڑا نہیں آپس میں۔ اور سدید جو حضرت والا فرمان، جب تشریف جب جاؤ اپنے درس گاہ میں یا قیام گاہ میں تو لائن سے جاؤ، ایک لائن بنا لو، قاعدے سے جاؤ، اور قدوار جاؤ، یہ نہیں کہ ملے جلے بڑے، سب سے پہلے چھوٹے، پھر اس کے بعد اس طریقے سے اپنے درجے میں جاؤ۔ یہ معیاری مدرسہ ہے، اور اس کے لیے لوگ اشاعت نمونہ پیش کرتے ہیں کہ یہاں پر بچے ماشاءاللہ بہت ہی اس کے صحبت یافتہ بچے ہیں، تربیت یافتہ بچے ہیں۔ یہ ہمیشہ اس کا فکر کرو کہ میں قرآن مجید مشغول سے بچوں معروف پڑھو، سنت معافی نماز پڑھو، استاد کا ادب کرو، کتاب کا ادب کرو، اور دعا بھی کرو کہ اللہ مجھے محروم نہ کیجیے گا، آپ نے میرا انتخاب کیا، میں علم دین حاصل کر رہا ہوں، اللہ مجھے محروم نہ کیجیے گا۔ اس پہ عمل کرو گے کامیاب جاؤ گے۔ چلو بھائی، ہو گیا۔ اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا وعلى صلی اللہ تعالی